چوہوں کی مجلس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلیوں کے سردار کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے پیٹ میں ایک چوزا پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے سردار سے پوچھا، تو تم نے آج ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ سردار نے کہا، صبح صبح ایک تازہ دم چوہے کو نگل لیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگا، پہلی بات تو یہ کہ تمہاری برادری کو چوہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری بات، کوئی بھی چیز چبائے بغیر مت کھاؤ، یہاں تک کہ کھیر جیسی نرم غذا بھی چبا کے کھانی چاہیے۔ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، دوا لی اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ ڈاکٹر اور بلیوں کے سردار کی یہ گفتگو ایک چوہے نے سنی۔ مارے خوف کے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے جا کر سب کچھ سردار کو بتا دیا۔ سردار کو کافی تشویش ہوئی۔ اس نے ایک میٹنگ بلا کر اس ممکنہ مصیبت سے سب کو آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سارے چوہوں سے تجاویز مانگی کہ اس حالت میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ایک جوان اور تعلیم یافتہ چوہا اٹھا اور کہنے لگا، باس، میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی جس میں ہمارے انکل لوگ اسی طرح کے مسئلے سے پریشان تھے۔ انکل ماؤس سب کو مشورہ دیتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ کر اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر دوسرا چوہا اٹھا۔ پھر جب ایک بزرگ چوہے نے سب سے پوچھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ اتنے میں سردار کا بھتیجا اٹھا جو قبیلے میں سائنٹسٹ کے نام سے مشہور تھا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں بلی کو کلوروفارم سونگھا کر بے ہوش کر کے اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دوں گا، مگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ سردار یہ سن کر مزید پریشان ہوا۔ اس نے مشیر کی طرف دیکھا۔ مشیر ان تمام چوہوں میں سب سے بزرگ، ہوشیار اور حالات سے واقف چوہا تھا۔ وہ روزانہ اخبار پڑھا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ انسانوں کی دنیا میں بھی کئی سال رہ چکا تھا۔ اس نے اپنی برادری کی پریشانی دیکھی تو کافی سوچ بچار کے بعد کہنا شروع کیا، ہم روزانہ کتنی بلیوں کے گلے میں گھنٹی باندھتے پھریں گے؟ یہاں تو بلیوں کی بھرمار ہے۔ ڈاکٹر بھی بلیوں کا علاج کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں چوہوں کے شکار کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ بلیوں کے مقابلے کا تو میرے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اتفاق۔ اتفاق سے مل جل کر رہنے اور کام کرنے سے ہم بلی تو کیا، شیر کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ارد گرد جتنے بھی قبائل مصیبتوں کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی بے اتفاقی ہے، اور دشمن اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چونکہ میں انسانوں کے ساتھ بھی رہا ہوں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ سردار یہ سن کر تالیاں بجانے لگا۔ اس کے ساتھ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا حل پا لیا تھا۔